أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ناظرین گرامی مرتبت کی خدمت میں سلام مسنون. آج جبکہ ہم حقیقت شیطان کے عنوان پر چوتھی نشست سے مخاطب ہو رہے ہیں تو چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ بنیادی غلطی شیطان سے کیا ہوئی. رب العزت نے اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور خلیفہ بنانے سے لے کر روح پھونکنے کے عمل تک ایک وقت تھا جو گزرا، اور اس وقت کے دوران حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی سے پتلا تیار کیا گیا. قاری محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں کہ جب آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا اور مٹی سے پتلا بننے کے بعد فرشتے بھی اس پتلے کے پاس آتے تھے اور شیطان بھی اس پتلے کے پاس آتا تھا جس میں روح پھونک کر خلیفہ بنایا جانا تھا. جب شیطان وہاں پہنچتا تو پتلے پر ہاتھ لگا کر مس کر کے یہ کہتا یہ کیا ہے؟ مٹی کا ایک پتلا. آپ دیکھیے یہی وہ اس کی سوچ تھی جو اس نے سجدے کے حکم کے وقت ظاہر کی. کیا کہہ کر؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اس کے برعکس جب فرشتے آتے تو فرشتے اس پتلے کو بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ دیکھتے اور ان کے رویے میں احترام کا پہلو موجود تھا. اور کیجیے گا شیطان کے رویے میں ایک رعونت اور حقارت کا تصور اور فرشتوں کے دیکھنے میں شفقت، محبت اور احترام کا پہلو. کیا تھا؟ شیطان اس کو مٹی کا پتلا سمجھتا تھا اور فرشتے اس کو خلیفۃ اللہ ہونے کی نسبت سے دیکھتے تھے. کیا مطلب ہے؟ فرشتے اس نسبت کا احترام کرتے تھے جو آدم کو ملنے والی ہے. شیطان کی نظر اس کی ظاہری صورت پر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو نسبتوں کا احترام کرے وہ ملکوتی صفت کا حامل ہوتا ہے، اور جو ظاہر پہ نظر کرے وہ شیطان کی نمائندگی کرتا ہے. ناظرین محترم، رب العزت نے مسلمانوں کو نسبتوں کے احترام ہی کا تو حکم دیا ہے. ہم ہر کتاب کو جزدان میں نہیں لپیٹتے، لیکن قرآن مجید کو احترام کے ساتھ جزدان میں محفوظ کر کے رکھتے ہیں. کیوں؟ وہ کتاب نہیں ہے، کتاب اللہ ہے. قرآن مجید میں ایک ناقے کو جو ظاہری شکل و صورت میں ناقے ہی کی طرح تھا ناقۃ اللہ کہا، تو اس ناقۃ اللہ کے احترام کا حکم دیا.
گارے اینٹ بجری سے بننے والا گھر ایسے ہی ہوتا ہے، یہ تو سیمنٹ اور بجری سے میٹیریل سے خانہ کعبہ ہے، لیکن خانہ کعبہ کا احترام کیوں؟ وہ بیت اللہ ہے، تو احترام ہوتا ہے نسبتوں سے۔ کوئی سرکار ختمی مرتبت کے روزے کی جالی دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس کو کیا چومنا، لوہے اور دھات کی ایک جالی ہی تو ہے، اور ایک ملکوتی صفت کا حامل اس جالی کا بوسہ لینے کو فخر سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ جالی کو نہیں دیکھتا، وہ جالی کی نسبت کو دیکھتا ہے کہ یہ جالی میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جالی ہے۔ تو پہلی بات جو آج کی نشست میں آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ، جو نسبتوں کا احترام کرتا ہے وہ ملکوتی صفت کا حامل ہوتا ہے۔ شیطان کا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ نسبتوں کے احترام کے بجائے ظاہر پر نظر ڈالنے کے رویے کو پیدا کرے۔ جب یہ بات ہو گئی تو اب آج کی نشست میں ایک اور نقطہ اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، ناظرین گرامی مرتبت، شیطان کو ابلیس بھی کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ شیطان اور ابلیس کے معنی میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے، شیطان کہتے ہیں سرکش کو، شقن، شے تو نون، اس کے معنی ہے سرکشی کے، اور ابلیس کہتے ہیں مایوس کو۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ابلیس کس چیز سے مایوس ہوا تھا؟ جو خواہش تھی اس کی کہ اسے مہلت مل جائے وہ تو مل گئی، مایوس ہو کر اس نے درخواست کرنا بھی نہیں چھوڑی، رب العزت سے عرض کیا تھا نا، فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دے۔ تو یہ مایوس کس چیز سے ہوا تھا؟ اب یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ کو معلوم ہو کہ اس کی سرکشی کس وجہ سے تھی۔ اس کی سرکشی اس وجہ سے تھی کہ آدم خلافت کی خلعت کو زیب تن نہ کریں، یعنی عہدہ خلافت آدم کو نہ ملے۔ آدم کو عہدہ خلافت ملنے سے ابلیس کو مایوسی یہ تھی کہ یہی خلافت ہوگی جو اللہ کے پیغام ہدایت کو کمال تک پہنچا دے گی۔ نہیں، میری بات نہیں ہے، آئیے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ ہے اور 5ویں آیت ہے، معاف کیجیے گا، سورہ مائدہ ہے، 5واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورے کی ایک آیہ وافی ہدایہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس پر غور کریں۔ اور یہ اس سورے کی 5ویں سورے کی 3ری آیت ہے، جہاں رب العزت نے دین کے اکمال کا، دین کی تکمیل کا اور نعمت کے اتمام کا اعلان کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہوا۔ دین کی تکمیل اصل میں اس آغاز کا عروج ہے جہاں سے آدم کو خلعت خلافت ملی تھی۔ اسی لیے اس آیت میں جہاں دین کے کمال کا ذکر ہے، اسی آیت میں کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے اعلان کیا۔ سورہ مائدہ 5واں سورہ 3ری آیت پھر کہتا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج وہ مایوس ہو گئے جو دین سے ہٹانا چاہتے تھے، جو کفر اختیار کرنا چاہتے تھے۔ کفر کیسے اختیار کرتے تھے؟ اولیاءہم الطاغوت، جنہوں نے شیطانوں کو اپنا سرپرست مانا تھا، اور یہ سب سے بڑی مایوسی ہے۔ اور یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اس دن نازل ہوئی جس دن سرکار ختمی مرتبت نے اپنے بعد
سلسلہ ہدایت کے جاری رہنے کا اعلان کیا جس کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ یہ بات شیطان کو پسند نہ تھی، اور شیطان یہ سمجھ چکا تھا کہ آدم کی خلافت سے یہ آغاز اپنے تکمیل پہ پہنچ جائے گا، اور یہی وہ چیز ہے جس سے وہ مایوس ہو گیا کہ مجھے دربار سے تو نکال دیا، لیکن اس کے باوجود اس کو خلافت تو مل گئی، اور یہ دین اسلام ہدایت کا باب یہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی امر کا ذکر قرآن مجید نے دوسرے سوروں میں بھی کیا ہے۔ مقامات تو بہت سے ہیں، میں صرف سورہ توبہ کی ایک آیت کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس کا نشان 32 ہے اور 33 ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں نور خدا کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، اللہ کو اس کے علاوہ منظور نہیں کہ وہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو برا لگے۔ دیکھیے، آدم کی خلافت سے قیامت تک دین کے عروج، دین کا غلبہ جو قیامت سے پہلے ہوگا، یہ کفار کو برا لگے گا، یہ طاغوت کو برا لگے گا، یہ شیاطین کو برا لگے گا، یہ مشرکوں کو برا لگے گا۔ هو الذی، یہی تو مقصد تھا۔ یہ اگلی آیت 33 سورہ توبہ کی، سورہ توبہ 9واں سورہ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہاں، مشرکوں کو برا لگے، لیکن اس نے تو رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے تھا، اسی لیے تو بھیجا ہے کہ دین غالب آ جائے۔ تو مایوسی کس چیز سے ہو رہی ہے؟ دین کے غالب آنے سے۔ اور یہ غلبہ دین کب ہوگا؟ جب سرکار ختم مرتبت کا 12واں جانشین ظہور فرمائے گا۔ ابلیس کی مایوسی یہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر شیطان صفت وجود، خواہ وہ جن سے ہو یا انسانوں سے ہو، وہ آل رسول کا دشمن ہوتا ہے۔ اس کی دشمنی رسول سے بھی ہوتی ہے، آل رسول سے بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ آل رسول ان ذوات قدسیہ کا نام ہے جو سرکار ختمی مرتبت کے پیغام کو اور سرکار ختمی مرتبت کے دین کو کمال پر پہنچائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔